السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت سے دلیل دی ہوئی اس کا توڑ صرف قرآن و سنت سے ہی ہو سکتا ہے، اگرچہ مثال اور منطق استعمال کی جائے تو اس سے منطق سے اور مثال سے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے دلیل اگر دی جائے تو اس کا توڑ بعض دفعہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ نماز فرض ہے، اس کا توڑ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو اسی طرح کچھ بات ہے کہ ایک عالم دین، میں اس کو عالم تو نہ کہوں کیونکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت وہ نہیں آتے۔ جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ نبی کی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق، رحیم، رؤوف تھے۔ تو اس نے جماعت تبلیغی پر اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ یہ گستاخ رسول ہیں جماعت تبلیغی والے، ان کو اللہ نے سزا دی ہے، بسترے کندھے پر رکھو اور لوٹے ہاتھ میں پکڑو، بھاگتے رہو۔ میں نے وہ بیان سننے کے بعد میں نے کمنٹس میں لکھا، لیکن کمنٹس میں وہ اظہار اور وہ درد نہیں نظر آتا تحریر میں، جیسا کہ فزیکلی بات کرنے میں ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ اور پھر ایک بات اور کی انہوں نے کہا کہ بسترے جو ہیں ہمارے لوگ نیچے بچھاتے ہیں، اور ہم کیونکہ عاشق رسول ہیں مثال دی۔ اب انشاءاللہ مثال ٹوٹے گی، کیونکہ مثال کا توڑ جو غلط بات ہوتی ہے مثال دی ہوئی تو اس کو پھر توڑا جا سکتا ہے، حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ کہا کہ ہمارے نیچے بسترے بچھاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، ان کے کندھوں پر اللہ نے وزن لاد دیا ہے، کہا کہ چلتے رہو، یہی تمہاری سزا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو مسلکی تعصب میں آ کر اللہ نے آپ کا عقل جو ہے سلب کر دیا ہے، کیونکہ بات دلیل کی نہیں آپ نے کی، تو اسی لیے دلیل پھر ٹوٹے گی، آپ کو بھی پتہ چلے گا، میں بھی طالب علم ہوں، اللہ پاک تکبر سے بچائے۔ میں یہ گزارش کروں گا، دلائل علماء دیتے ہیں، لیکن ایک ادنا سا خادم ہوں، جیسے ایک عالم کہیں مناظرے پہ بیٹھا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آسمان بنایا، اس کو رندہ لگایا، اس کا بورا کہاں گیا؟ تو مولوی کے پاس قرآن و سنت میں کہاں دلیل تھی؟ وہ تو پھر آیت پڑھتا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، وہاں تو رندے کا ذکر نہیں۔ تو ایک شولوی بیٹھا ہوا تھا میری طرح، اس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں، اس کی دلیل میں توڑوں گا۔ قرآن و سنت سے سوال کرتا تو آپ توڑتے، اس نے زٹلیات مارا ہے، منطق ماری ہے، اس کا جواب میرے پاس ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی جانتا تھا کہ میرے ساتھ رہتا ہے، اس کی کتنی قابلیت ہے، توڑ لے گا یا کیا ہے۔ عوام الناس مطمئن نہیں ہو رہی تھی، تو کہا اسے لینے دو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ پہاڑ جو پڑے ہیں تیرے باپ نے اکٹھے کیے ہیں، اللہ نے آسمان کو رندہ لگایا اور یہ پہاڑ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی اس کا بورا ہے، کچرا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کو جواب نہ دے سکا۔ تو میں طالب علم ہوں، میں یہی عرض کروں گا، میں کوئی عالم نہیں، میں صرف علماء کی قدر کرنے والا ہوں، میرے قابل احترام ہیں، میں گالی نہیں دیتا، کیونکہ میں انہی کا نمک کھا کے سیکھا ہوں۔ جس کا بندہ نمک کھاتا ہے تو اس کی نمک حرامی نہیں کرتا۔
علماء سے سیکھ کر پھر ان کو گالیاں دینا، اس کو گلوچ دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، امتی کا شیوا نہیں، بلکہ انسان کا بھی شیوا نہیں کہ وہ گالی سے بات شروع کرے پھر عالم دین کو۔ تو میں عرض کروں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کے نیچے بسترے بچھاتے ہیں، ان کے اوپر بسترے ہیں، وہ اصل وجہ اور ہے، آپ نے نہیں سنا، نہ سمجھا، نہ جانا۔ کبھی ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہمیں سنایا ہوتا، تو راز کھلتے یوں رسوائیاں نہ ہوتی۔ الٹا پلٹا میں نے پڑھ تو دیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پہنچا دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ کے نیچے اس لیے بچھاتے ہیں بسترے، آپ نے بچپن میں استادوں کے نیچے بسترے بچھائے، جوتیاں بچھائیں اور دو زانو ہو کر پڑھے، بچپن میں محنت کی، آج آپ کو اس کا صلہ ملا، آپ کے نیچے بسترے بچھاتے ہیں۔ اور یہ جو جماعت تبلیغی میں اکثر لوگ پھرتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اگرچہ ان میں علماء بھی موجود ہیں، میں تعظیم کرتا ہوں علماء کی، من جملہ نہ لیجیے گا۔ یہاں سوشل میڈیا پہ بات پھونک پھونک کر کرنی پڑتی ہے، بالکل بچا کے کہیں سے گستاخی کا فتویٰ ٹھوک نہ دیا جائے، یہ تو ٹھوک کے حساب سے ملتا ہے۔ تو جو بچپن میں انہوں نے محنت نہیں کی، وہی کام بڑے ہو کر جب وہ کریں گے تو وہی بچپن والی محنت جو ہے وہ اب ان کو کرنی پڑے گی۔ بسترے اٹھانا، کھانا پکانا، لوگوں کی باتیں سننا، گالیاں سننا، بچپن میں ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں استادوں کی مار پڑنی، لوگوں کی مقتدی آتے ہیں، فلاں سے آیا، اس نے گالی کی، گالی دی، جھنجھوڑا، جو بچپن میں باتیں انہوں نے نہیں جھیلی، اب جو بچپن والا کام تھا وہ اب سکھانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو اب تو ان کے سر پہ، کندھے پہ بسترا ہوگا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے سال لگائے، 2 سال لگائے، آدھی زندگی گزار دی، ان کے نیچے بسترے بچھاتے ہیں، ان کے اوپر کبھی نہیں، اگر ساتھ بھی چلتے ہیں تو ان کو اٹھانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اس مقام سے آگے کام شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے، مسلکی تعصب کو خیر بات کہہ کر اللہ کی رضا کے لیے مسلمان سنی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔